بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں جو امیج کریٹ کیا جاتا ہے اس میں فارن آفس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے پاکستان کے بارے میں جو انفارمیشنز ملتی ہیں وہ بھی فارن آفس کے حوالے ہی سے ملتی ہیں۔ فارن آفس ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کا جو دنیا کے ساتھ ہمارے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ہمتن گوش ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی خبریں، دنیا بھر کے پیغامات اور دنیا بھر میں پیغامات دینے کے لیے فارن آفس ہی استعمال ہوتا ہے۔ آج ہماری مہمان ہیں پاکستان فارن آفس کی اسپوکس پرسن محترمہ ممتاز بلوچ صاحبہ۔ بہت شکریہ میم آپ کا۔ تھینک یو۔ یہ فرمائیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی ملک کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ اس ملک کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے بیسکلی اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن آپ جانتے ہیں اس میں پرنسپلز آف پالیسی ہیں، اس کے اندر پاکستان کے کس طرح روابط ہوں گے باقی ممالک کے ساتھ ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور پاکستان کی فارن پالیسی کے جو خط و خال ہیں وہ ہماری گورنمنٹ آف دا ڈے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اس میں ایک بالکل جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایک ٹریڈیشنل پوزیشن چلی جا رہی ہوتی ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہوئے پاکستان کی فارن پالیسی چلتی ہے۔ فارن پالیسی کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جس طرح انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی شپ ہے، اور اس کو اگر آپ اس نے ٹرن لینا ہے تو اس کو ٹرن لینے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی راتوں رات آپ کو چینج ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ تمام ممالک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوورنٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اپنی سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جب ہم باقی ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی اکانومی اور اکنامک کوآپریشن باقی ممالک کے ساتھ وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہماری ایک پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جب باقی ممالک کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ فارن آفس کو کسی بھی ملک میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ تو جب سفارتکاری فیل ہو جاتی ہے تو جنگیں ہوتی ہیں، اور جب جنگوں کو ختم کرنا ہو تب بھی سفارتکاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کبھی بھی جنگ تک نوبت نہ آئے، پاکستان اپنی جو اہداف ہیں وہ ڈپلومیٹکلی تمام ممالک کے ساتھ حل کرے۔ اس میں ہمارے سفارت خانوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو پاکستان کی فارن پالیسی کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھے۔ جو بھی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، کیونکہ ہر ملک یونائٹڈ نیشنز میں ایک اہم آواز رکھتا ہے۔ تو چاہے وہ بڑے ممالک ہوں، چاہے چھوٹے ممالک ہوں، چاہے افریقہ کے غریب ممالک ہوں، سب کے ساتھ تعلقات رکھنا پاکستان کی فارن پالیسی کے ایک اہم ترجیح ہے۔ دنیا کے کتنے ممالک میں ہمارے سفارت خانے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہ تمام یونائٹڈ نیشنز کے ممالک میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے اس وقت 100 سے کم سفارت خانے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اوور ٹائم ہم اپنی ایمبیسیز تمام ممالک میں بڑھائیں۔ اس میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کیوں ہمارے نہیں ہیں، اس میں ایک اکنامک اور فائنینشیل ریزنز بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ سفارت خانے جو ہیں وہ ایشیا پیسیفک میں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا خطہ ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمارے سفارت خانے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، نارتھ امریکہ میں، افریقہ میں بھی اب پاکستان نے اپنے سفارت خانے بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو لیٹن امریکہ ہے وہاں اتنے سفارت خانے نہیں ہیں، 4-5 ممالک ہیں جہاں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، اور
ہماری خواہش ہے کہ یہاں پر پاکستان گریجولی اپنا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ بڑھائے۔ میں اگر اسے یوں کہوں کہ ہم تقریباً آدھی دنیا سے رابطے میں براہ راست نہیں ہیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ دیکھیں یہ رابطہ تو ہوگا ضرور کسی نہ جی کسی ذریعے سے، لیکن براہ راست رابطے میں نہیں۔ دیکھیں جہاں آپ کی ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں پر آپ کا ایک اور کوئی اور مشن ہوتا ہے قریبی کسی ملک میں جو اس ملک کے ساتھ تعلقات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات جس ملک کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس کے ان تعلقات کو ہم بہت سارے پلیٹ فارمز پر فروغ دیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ تمام ممالک ممبرز ہوتے ہیں، تو ہمارے جو مشنز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں وہ بھی ان ممالک کے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ پھر ہمارے جب لیڈرز فارن منسٹر یا فارن سیکریٹری ہمارے سینئر حکام کسی امپورٹنٹ کانفرنس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر سائیڈ لائنز میں ان کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سے بہتر تعلقات کو فروغ دے سکیں۔ عرب دنیا کے ساتھ شاید ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہیں باقی دنیا کی نسبت، لیکن چین، امریکہ، روس یہ اپنی جگہ پر، بھارت، افغانستان یہ اپنی جگہ پر ایک ایک کر کے اگر آپ اجازت دیں تو ان پہ میں بات کر لوں۔ ہماری ترجیح میں عرب ممالک زیادہ اہم ہیں یا امریکہ؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہیرارکی اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیے تمام ریلیشنز بہت اہم ہیں۔ آف کورس جس طرح آپ نے کہا عرب ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، آپ کے جو نیبرز ہیں یہ اہم ممالک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات آپ کی ایک اہم ترجیح ہوتی ہے۔ ہمارے جو عرب ممالک ہیں خاص طور پہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں، وہاں پر پاکستانی ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارا لنک ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریلیجس سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ایک ہے، تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے اور پاکستان کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایک ریلیشن شپ کو بڑھاتے ہوئے ہم کسی اور ریلیشن شپ کو کم اہمیت دیں گے۔ ہمارے لیے تمام اس میں ہمارا مذہبی معاملہ بھی تو موجود ہے نا کہ وہ مسلم ممالک ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا 1400-1500 سال سے ایک تعلق ہے، اور ہماری نسبتیں ایک جیسی ہیں، عبادات ایک جیسی ہیں، ہمارے مقدس مقامات مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، تو وہ تو یقیناً ایک اس میں اٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور حکومتیں بھی زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمارے ان ممالک کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا ایک سینٹیمنٹ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی بہت تعداد میں رہتی ہے، تو وہ ایک ہمارا برج بھی ہے ان کے ساتھ۔ ہمارے ریلیجس بالکل لوگ زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ حج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ ہم کسی بھی ریلیشن شپ کو دوسری ریلیشن شپ کے اوپر فوقیت نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے لیے تمام ریلیشن شپس امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے، اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں۔ ہم چین کی فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں۔ اس پہ الگ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں، ایک سوال اس پہ ضمناً آ گیا۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہوں گی، مجھے ذرا زیادہ عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، میں نے شروع میں ہی کہا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بہت اہم ہے کہ پاکستان پیسفل ریلیشنز رکھے تمام ممالک کے ساتھ، پیس ہو، اور ہم ڈائلاگ سے اور ہم ڈپلومسی سے مسائل کا حل کریں، یہ ہماری سب سے اہم ترجیح ہے۔ سیکنڈ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اس طرح سے رکھیں کہ جب کبھی بھی خدا نخواستہ کوئی ایشو آتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں جب مشکل وقت ہو۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تمام ممالک کے ساتھ وہ اس برابری کی سطح پر ہو،
रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की सतह पर हो, और तीसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे रिलेशंस हों दूसरे ममालिक के साथ, वो एक नॉन इंटरवेंशन दूसरे ममालिक में ना हम करें ना वो हमारे साथ करें। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी तरजीह है। सही। अमेरिका में ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, इंतखाबात हुए, नए सदर आने वाले हैं, 20 जनवरी को वोट लेंगे। अब तक की जो अपॉइंटमेंट्स हमारे सामने आई वो ऐसी आई जिनमें पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद बज़ाहिर कम लग रही है और प्रो इंडिया या प्रो दीगर ममालिक के लोगों की तैनाती के बारे में मीडिया ज़्यादा बात कर रहा है। ऐसे में आप समझती हैं कि हमारे और अमेरिका के दरमियान जिन शख्सियात या जिन ऑफिसेस के ज़रिए ब्रिज बनता है वो मजबूत रहेगा या बस इसी तरह ही रहेगा जैसे इस वक्त है? देखें, जो ममालिक की आपस में ताल्लुकात होते हैं वो शख्सियात से बालातर होते हैं, और ममालिक अपने रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ जो इस्टेब्लिश करते हैं या उनको फ़रोग़ देते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम तमाम ममालिक के साथ ऐसे ताल्लुकात रखें जो अफराद पे मुनहसर ना हो बल्कि हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है हमारे ताल्लुकात की, 1947 से हमारे ताल्लुकात हैं। हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा डायस्पोरा बसता है, और हमारी इकनॉमिक और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की जो कोलैबोरेशन है वो बहुत वसी पैमाने पर है। तो ये इंडिविजुअल्स से रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव नहीं आता, वो आपके जो इंटरेस्ट हैं उन पर बेस करता है। ये जो हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है, हम पाकिस्तानी हैं और वो तासुर हम तक भी पहुँचता है कि वहाँ शायद बाज़ शख्सियात के नतीजे में, उनके इक़्तिदार में आने के नतीजे में पाकिस्तान में कोई मामलात जो हैं वो इधर उधर करने के लिए लोगों की ख्वाहिशात हैं कि हो सकेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है सफारती सतह पर? सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं इसको ज़रा सीधा कर दूँ अगर आप इजाज़त दें। हाँ जी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बढ़ जाएगी? देखें, ये आगे इस वक्त नजूमी तो कोई भी नहीं है हम में से, लेकिन आपको मैंने जिस तरह से कहा, हमारी ख्वाहिश ये है कि तमाम ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो 3 असूलों पर मबनी हों। बराबरी की सतह पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे से बाहमी इज़्ज़त से हम पेश आएँ, और तीसरा है कि एक दूसरे के जो इंटरनल मामलात में उसमें मुदाखलत ना हो, ना हम किसी के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करें ना कोई और हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करे। आपने भी मेंशन किया कि वहाँ पर कुछ शख्सियात अभी नॉमिनेट हुई हैं जो कि आगे उनकी अहम जिम्मेदारियाँ एक शख्सियत तो ऐसी है जो हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन भी पेश कर चुकी है। देखिए, अगेन ये उन ममालिक का फ़ैसला है कि वो किन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। हाँ, हम उनके इंटरनल मामलात पे कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो हमारे लिए अहम है। हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो यूनाइटेड स्टेट्स में, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, और उसके लिए बराबरी की सतह पर, और हम चाहे कोई भी वहाँ पर अपॉइंट हो, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। हम तमाम के साथ मिलकर, तमाम हस्तियों के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात आगे बढ़ें। इस वक्त हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है? देखिए, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त दोनों ममालिक की ख्वाहिश ये है कि इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। हमारे कुछ अर्सा पहले आप जानते होंगे कुछ डायलॉग प्रोसेसेस थे जो बंद हो चुके थे, वो प्रोसेसेस अब दोबारा रिवाइव हो गए हैं, और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में आपस में बातचीत वर्किंग लेवल पर शुरू हो चुकी है, विज़िट्स भी शुरू हो गए हैं। और जब इस तरह एक्सचेंजेस होते हैं वर्किंग लेवल पर तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है दोनों साइड्स पर। इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को आपस में बेहतर समझ सकते हैं, और जो आपस में कोई इश्यूज़ नज़र आते हैं वहाँ पर रिज़ॉल्व भी किए जा सकते हैं। और दोनों जब इकट्ठे आप एक टेबल पे बैठते हैं तो आप कॉमनैलिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर हम मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर
میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کی بڑی پرانی کولیبوریشن ہے. GPL 480 سے چل رہی ہے. جی بہت پرانی ہے. جب یہاں پر گرین ریولوشن والی بات ہوتی تھی تو پاکستان ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایگریکلچر پہ کولیبوریشن کر رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے. پھر کلین انرجی پر ہماری کولیبوریشن ہو رہی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس پہ فردر آگے کولیبوریٹ کریں. اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، یہ وہ ایریاز ہیں جس پر زیادہ فوکس نہیں. ایک زمانے میں ڈیفنس پر بھی ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. وہ تو شاید اب اس حساب سے نہیں اس طرح موجود رہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے. دیکھیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس بالکل اپنے اپنے انٹرسٹ میں ریلیشن شپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ڈیفنس میں بھی آپ نے جس طرح سے بات کی، ڈیفنس ایک امپورٹنٹ ایریا آف کولیبوریشن ہے. اس میں ہائی لیول ایکسچینجز بالکل ہو رہے ہیں، آپس میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں. سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی ڈسکشنز جاری ہیں. اس وقت ہمارا ایک جو ڈیفنس اکوپمنٹ والا معاملہ ہے اس میں کچھ ہماری اکوپمنٹ رہتی تھی F-16 کی، وہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے مل گئی. تو بات چیت جاری ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپس میں کانفیڈنس اس طرح بڑھے کہ ہم آگے اس کو ڈیفنس کے فیلڈ میں دوبارہ سے ایک ریلیشن شپ کو آگے بڑھا سکیں. انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام بھی جاری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ تو ڈیٹیلز ہماری آپ کو ہماری جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بتا سکیں گے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہماری کامن کنسرنز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کا ہو، چاہے ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ہے. انٹرنیشنلی ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمام ممالک کو. اسی طرح سے پائریسی کے ایشوز ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر کولیبوریشن اور آپس میں بات چیت بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کرنا بڑا ضروری ہے. چائنا کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں چائنا پاکستان کا ایک دیرینہ دوست ہے. آپ نے بالکل ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی جس طرح سے ہمارے مڈل ایسٹ کے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کامن ریلیجن ہے، کامن فیتھ ہے، کامن ہسٹری ہے. چائنا کے ساتھ کامن فیتھ نہیں ہے لیکن ہمارے تعلقات بھائیوں والے ہیں. جی ہم نے ان کو راستہ بھی دیا، فضائی راستہ بھی ہم ہی نے دیا. جی وہ بھی ہے، ایک ہسٹری ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں ممالک کی جو ریلیشن شپ ہے وہ برابری کی سطح پر ہے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان نے مشکل وقت میں چین کا ساتھ دیا اور چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے تھرو آؤٹ آر ہسٹری جب سے ان تعلقات کی بنیاد رکھی گئی چوین لائے اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اس وقت سے آج تک تمام پولیٹیکل گورنمنٹس اور پاکستان کی جو اتنی جنریشنز آئیں ہر ایک نے فوکس کیا اس ریلیشن شپ پر. اور ہماری خواہش، اب تو چین ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، تو ہم ایک ایسی سچویشن سے ہم ایک اسٹرینتھ سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے. اب اس وقت اس ایسے موقع پر جب کئی ممالک انکلوڈنگ بڑے بڑے ممالک ان سے تعلقات بنانے کے لیے استگ و دو کر رہے ہیں، پاکستان کی ایک ہسٹری ہے ریلیشن شپ کی، تو ہماری خواہش ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آگے اور بڑھایا جائے. ڈی ڈالرائزیشن کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آئی امریکہ سے، آپ اس سے اشارت فرمائیں گی؟ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہم نے بھی جی بالکل ہم نے بھی دیکھی ہے. پاکستان آپ جانتے ہیں برکس کا ابھی رکن نہیں ہے. اس میں برکس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ابھی اس میں بہت ساری عوامل ہیں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ برکس والے ہی ہمیں جب ہائی لائٹ ہوگی وہ بتا سکیں گے. یہ ایک انٹرنیشنل فینومینن ہے اور اس پر کس طرح سے دنیا آگے جاتی ہے، برکس والے ممالک کیسے جاتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، تو یہ برکس کا انٹرنل ایک ایشو ہوگا اور وہی رسپونڈ کریں گے. پاکستان کیونکہ ابھی ممبر نہیں ہے تو ہمارا اس پر کامنٹ کرنا ابھی قبل از وقت ہے. ہم چین کے ساتھ ڈالر کے علاوہ کسی دوسری کرنسی میں تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، ہمارا ان کے ساتھ کرنسی سواپ کی ارینجمنٹس موجود ہیں اور پاکستان کی بہت ساری جو تجارت اور اکنامک جو کولیبوریشن ہوتی ہے وہ چائنیز RMB میں ہوتی ہے.
تو چائنیز کے ساتھ بالکل ہم کرتے ہیں، اور بہت سارے، نہ صرف چائنا کے ساتھ، اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارے کرنسی سواپ ایگریمنٹس ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے ممالک کے ساتھ اس طرح کی ارینجمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ آپ بارٹر ٹریڈ بھی کرتے ہیں، اور ان سے اور لوکل کرنسیز میں بھی ٹریڈ ہوتا ہے۔ اندازاً کتنے ممالک ہوں گے جن کے ساتھ ہم بارٹر ٹریڈ میں ہیں؟ جی میرے پاس یہ فگرز نہیں ہیں، مے بی منسٹری آف کامرس کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہوں گی۔ ہاں جی۔ رشیا ہاں جی۔ ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، ہمارے تعلقات ماضی میں کو بہت خوشگوار نہیں رہے بلکہ خراب رہے، بہت خراب رہے۔ ان میں بہتری آنا شروع ہوئی USSR کے خاتمے کے بعد۔ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ایک زمانے میں تو وہ پاکستان میں اسٹیل مل بھی لینا چاہتے تھے، ہمیں انہوں نے شنگھائی کانفرنس کے لیے بھی آمادہ کیا تھا کہ ہم اس کے ممبر بنے، مبصر بنے، پھر ممبر بنے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو ہسٹری کی بات کی، بالکل وہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کے اور USSR کے جو ریلیشنز تھے اس کی ایک ہسٹری ہے۔ رشیا، جب USSR ڈس انٹیگریٹ ہوا اور رشیا آیا، تو پاکستان نے اپنے ریلیشنز رشیا کے ساتھ بہت اس پہ فروغ دینے کے لیے اپنا بڑا کام کیا۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اس ریلیشن شپ پہ بڑا انویسٹ کیا ہے۔ پاکستان نے کوشش کی ہے اور رشیا نے بھی کوشش کی، دونوں ممالک نے کوشش کیا کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے ایک برابری کی سطح پر اور میوچل انٹرسٹ کی سطح پر، اور یہ ریلیشن شپ پچھلے 10-20 سالوں میں بہت اس میں فروغ دیا گیا ہے۔ اب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو SCO کی ممبرشپ ہے اس میں پاکستان کی ممبرشپ کے لیے رشیا نے اور چائنا نے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا، اور اب ہم اس آرگنائزیشن میں ایک امپورٹنٹ پارٹنر کے طور پر ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری اب خواہش ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان نے کوئی پوزیشن نہیں لی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایک انوائرمنٹ تھی اور پاکستان پہ پریشر بھی تھا جب یوکرین کے حق میں انٹرنیشنلی ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ پاکستان کے کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ ایک اثاثہ ہے کہ جب دو دوست ممالک کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کسی بھی سائڈ پہ نہیں ہوتا، ہم نیوٹرل سٹینس لیتے ہیں، اور ہمارا یہی نیوٹرل سٹینس تھا جو کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی لیا، مختلف UNGA ریزولوشنز میں بھی پاکستان کی پوزیشن بڑی ابھر کے سامنے آئی، اور اس کو جو رشیا کے حکام ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ فرمائیے کہ کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوا یا اس احساس کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت سارا عرصہ USSR اور امریکہ کی سرد جنگ کے درمیان اپنا وقت ضائع کر دیا؟ دیکھیں، یہ کام تو ہسٹورینز کا ہے، ہسٹورینز اس پر لکھیں گے اور اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے نا۔ دیکھیں، اب ایک چیز جو آج سے 70 سال پہلے ڈیسیجنز ہوئے یا وہ، تو اس پر کامنٹری اس وقت مین چیز ابھی اگر آج انالائز کریں تو اس وقت کے مطابق شاید ہمارے جو لیڈرز تھے یہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی سچویشن میں ہے کہ ہم ایک بلاک کا حصہ ہوں، تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی یقیناً فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ یہ ہسٹری جج کرے گی اور یہ ہمارے ہسٹورینز جج کریں گے۔ آج کے لیے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ آج کی پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے گریٹ پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا۔ پاکستان کسی بھی جو بلاک پالیٹکس ہے اس میں بلیو نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ اگر کسی بڑے ممالک، چاہے وہ US رشیا ہو یا US چائنا ہو، ان کے آپس میں کوئی ڈفرینسز بھی ہیں، پاکستان اس پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر ان ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا۔ یورپین بلاک کے ساتھ کیا کہتی ہیں آپ؟ پاکستان کے یورپین یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کو یورپین یونین نے ایک اسپیشل فیسلٹی دی ہوئی ہے GSP+ کی، جس کے مطابق پاکستان اسپیشل ارینجمنٹس کے مطابق ایکسپورٹس کرتا ہے،
اور زر مبادلہ کم آتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان ممالک کے ساتھ کلین انرجی پر، کلائمیٹ چینج پر کولیبوریٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، تو ان کے ساتھ ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور یہ جو نیش ٹیکنالوجیز ہیں ان میں کولیبوریشن بھی ہماری ایک ترجیح ہے۔ سارک کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارک بالکل ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا پاکستان ایک اہم رکن ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، اس کی میٹنگز لیڈرشپ لیول پہ نہیں لیکن ورکنگ لیول پر جاری رہتی ہیں، اور اس میں جو بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جو ریجنل ایشوز ہیں، وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی کانفرنس ہوگی تو پاکستان میں ہوگی؟ جی، یہی ہمارا موقف ہے کہ پاکستان کیونکہ چیئر ہے اور پاکستان کی چیئرمین شپ کی باری ہے، تو پاکستان کو ہوسٹ کرنا چاہیے۔ امکان ہے اگلے 2-3 سال میں؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ انڈیا اپنا جو انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے وہ کس طرح اس کو ماڈیولیٹ کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی غیر مناسب پوزیشن لی ہوئی ہے سارک کی طرف۔ سارک ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، یہ پاکستان انڈیا کی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ اس سے ناراضگی کر لی جائے۔ یہ ہمارے ریجن کے لیے اہم ہے۔ ہمارے کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، واٹر کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم ہے۔ یہ ریجنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ریجنلی حل ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس وقت انڈیا کی ہے کہ وہ ایسے سٹیپس لے تاکہ یہ آرگنائزیشن دوبارہ فعال ہو اور ریجن کے لیے ریجن کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکے۔ جو دوسرے ممالک ہیں انڈیا کے علاوہ سارک کے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت مناسب ہیں۔ کیا ان کی وجہ سے یا ان کے ذریعے بھارت کو یہ بات باور کروائی جا سکتی ہے کہ علاقائی امن، سلامتی، خوشحالی کے لیے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک ملک جو اتنا بڑا ملک ہو ایک خطے میں، وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، تو اس کو چھوٹا ملک یا بڑا ملک جو بھی نصیحت کرے وہ شاید اتنا امپیکٹفل نہیں ہوگا۔ اہم چیز یہ ہے کہ انڈیا کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے رویے سے جو ریجن میں پرابلمز آ رہی ہیں اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی ہٹ دھرمی سے، انڈیا میں جو اس وقت ایک رائزنگ ہندوتوا ہے اور جو ان کا ایک ریجنل ہیجیمون کے بڑھنے کا ایک عزم ہے، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات صرف پاکستان سے خراب نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اس رویے کی وجہ سے باقی ریجنل ممالک بھی پریشان ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا اپنا محاسبہ کرے اور اس طرح کی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرے۔ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا پچھلے 5-6 مہینے میں، اور جو کل کلکتہ میں ہوا، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو؟ اور پاکستان اس سارے معاملے میں بالکل خاموش کیوں ہے جبکہ انڈیا بہت بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، پاکستان دوسرے ممالک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کون ان کے حکمران ہوں۔ یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا اس میں نہیں ہے، پاکستانی حکومت کی اس پہ کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ بالکل بنگلہ دیش کے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کوئی اور ملک بھی، چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی اور ریجنل ملک ہو، ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنگلہ دیش کے مسائل میں، انٹرنل معاملات میں مداخلت کرے۔ بھارت نواز ایک حکومت وہاں ختم ہوئی، ایک نیوٹرل حکومت ہے وہاں۔ ایسے میں ہمیں یہ چاہیے نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور اپنے تعلقات کی ریوائول کے لیے کچھ کریں؟ نہیں جی، ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے ہیں،
اور یہ تعلقات پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ تعلقات آگے بڑھیں. ہم ان ریلیشنز کو پاکستان نے تب بھی کوشش کی، آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے کے تعلقات آگے بڑھیں، اور ہماری ابھی بھی یہ کوشش ہے. تو ہم تو بالکل بھی ان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس پہ کامنٹری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا مستقبل قریب میں ہمارا کوئی ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے یا ان کا آ رہا ہے؟ جی بالکل، ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور ریسنٹلی بھی آپ وزٹس ہوتے رہے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں ابھی وہ اپنے انٹرنل چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن ہماری لیڈرشپ کی، خاص طور پر پرائم منسٹر کی اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کی لیڈرشپ سے، محمد یونس صاحب سے بھی، اور ان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی. انٹرنیشنل کانفرنسز کے سائڈ لائن پہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں. افغانستان، ہاں جی، ہم نے جنگ لڑی پوری دنیا کے ساتھ. ہم نے ان کے وکیل بن کے، ان کا ساتھی بن کے، ان کے پشتبان بن کے وہاں جا کے جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنی جان مال سب قربان ان پہ کیا. لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں ان پہ تو کشیدگی ہے. دیکھیں کوئی بھی 2 ممالک ہوں ان کے تعلقات میں اتار اگر چڑھاؤ آپ آتا اجازت رہتا دیں ہے. تو میں ایک فکرے کا اضافہ ہاں کروں. جی، ہم تو انہیں خانہ کعبہ بھی لے کے گئے جہاں انہوں نے قسمیں کھائیں، پیار محبت کی اور آپس کے بھائی چارے کی، سب دھری کی دھری رہ گئی. دیکھیں میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہوں گی، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک. دیکھیں ہسٹری ہم سب نے پڑھی، ہم سب نے دیکھی، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ماضی میں. تو وہ اس پہ جانے کی بجائے اب ہم آگے کی بات کرتے ہیں. آگے کی بات یہی ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں، اور تعلقات، کیونکہ اگین اس ریلیشن شپ میں بھی بہت ساری پازیٹیوز ہیں. یہ ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے، یہاں پر ایک ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. ہمارے جو افغانستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے درمیان ایک بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ بھی موجود ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تعلقات میں بہت زیادہ ڈیپتھ بھی ہے. یہ جو افغانستان کا جو ٹریڈ ہے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس میں پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہماری خواہش رہی ہے کہ افغانستان کو ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طریقے سے ہمارے جو کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کا جو ایک ڈریم ہے کہ ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہو، وہ افغانستان کے تھرو ہونی ہے. تو اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک مل کر، اور سینٹرل ایشیا کے ممالک مل کر ان ایشوز کو ریزولو کریں. باقی دونوں ممالک میں کی ایمبیسیز فعال ہیں، ہماری بات چیت آپس میں جاری رہتی ہے، ایشوز وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی رہی ہے کہ ان ایشوز کو ریزولو کریں، چاہے بائی لیٹرلی یا اور بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اور ملک بھی شامل ہیں، ان کے تھرو بھی ہم ان ایشوز کو ریزولو کریں. لیکن ہمارے بارڈر پر بہت پیسفل صورتحال نہیں ہوتی بسا اوقات. جی اس وقت بالکل یہ ایک ایشو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اور یہی اس وجہ سے یہی اس وقت اب اہم ٹاپک ہے دونوں ملکوں کے بائی لیٹرل ایجنڈا پر. اور کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، اور پاکستان نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں جو ٹیرر گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ہم نے بالکل یہ ایشو جو ہے یہ ہمارے بائی لیٹرل ایجنڈا پر ٹاپ پوزیشن پر ہے. اگر ہمارے ہاں امن نہیں ہوگا اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں یا یہ ہماری اطلاع ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آئے یا انڈیا سے آئے، ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم دنیا کو باور کروا سکیں، باوجود اس کے کہ ماضی میں ہم نے ڈوزیئرز بھی دیے، لیکن انڈیا کے اندر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور افغانستان کے اندر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ تو کنسسٹنٹلی کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا حل تجویز کرتی ہیں آپ، اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، ہمارا
ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام جو ایشوز آتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں ان کو پیسفلی ریزالو کیا جائے ڈپلومیسی کے ساتھ. وہ نہیں رہے. تو ڈپلومیسی کو ریزالو کرنے کے لیے اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کا اگر ایک فریکوینسی پہ کام نہیں ہو رہا, آپ دوسری فریکوینسی پہ کام کرتے, لیکن آپ نے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. ہم ایک مشکل خطے میں موجود ہیں اور پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ پیسفلی آگے بڑھے. ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, جس طرح سے اس سال ہم نے ثابت کیا. ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے, لیکن پاکستان کی ترجیح جو ہے وہ ہے ڈپلومیسی, وہ ہے بات چیت, اور ہم چاہتے ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. اگر میں آگے بڑھوں اور ایران کی طرف چلوں, ہمارا اور ایران کا پائپ لائن کا معاملہ بھی موجود ہے, ہمارے ریلیشن شپ بھی موجود ہیں, سرحد پہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سننے کو کبھی کبھی مل جاتا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گی آپ؟ دیکھیں, ایران بھی ایک پاکستان کا پرانا دوست ملک ہے, اور ہمارے کلچرل تعلقات ہیں, اور ایک پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے وہ پیسفل رہے, اور جو وہاں پر ٹیرورسٹ یا اسمگلرز کا آپریشنز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی آپس میں بہت پازیٹیو بات چیت رہی ہے, اور دونوں ممالک نے آپ جانتے ہوں گے لیزون آفیسر بھی مقرر کیے تھے, جس کے بعد دونوں سائڈز کی طرف سے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے تاکہ یہاں پر یہ جو بارڈر ہے یہ پیسفل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر مارکیٹس بنائی گئی ہیں, اور وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اس بارڈر کے قریب جو لوگ بستے ہیں, بلوچستان میں ہوں یا ایران کے بارڈر کے پاس جو لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہو اور وہاں پہ خوشحالی آئے. تو یہ پاکستان کی ترجیح رہی ہے ایران کے ساتھ ریلیشنز میں. اور پائپ لائن دیکھیں, وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کی کیا کمپلیکسٹی ہے. سینکشنز تھی تب جب ہم نے یہ معاہدہ کیا. دیکھیں, پاکستان کی جب ہم نے معاہدہ کیا, اور ابھی بھی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے انرجی سیکیورٹی بہت اہم ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے انرجی پروجیکٹس پر دستخط کیے, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں انرجی پروجیکٹس ڈیولپ ہوں. آپ فار ایگزامپل آپ کاسا 1000 ہے جو سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے, ٹاپی ہے جو ترکمنستان سے ایک پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, اسی طرح سے ایک رشیا کی نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے, انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے. تو اس طرح سے ایران کے ساتھ پائپ لائن بھی اسی کانٹیکسٹ میں. پاکستان کا ویژن یہی ہے کہ انرجی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اب کچھ مسائل ہیں ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹیشن میں, کہیں پر افغانستان میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے کاسا 1000 اور ٹاپی میں پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو سینکشنز کی وجہ سے کچھ ایشوز آئے ایران پائپ لائن میں, تو یہ ایشوز ہیں. پاکستان از ٹرائنگ ٹو ریزالو دیم. ہم اگین سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. کیا ہم امریکہ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہ ہمیں انرجی کی بہت ضرورت ہے اور ہمارا سب کچھ جیم ہو جاتا ہے اگر انرجی موجود نہ ہو, تو اس حوالے سے وہ اس طرح کی رعایت ہمیں بھی دے دے جیسی وہ مختلف چیزوں میں بھارت کو دیتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ایشو ہے پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا اور یہ پائپ لائن کا, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس ایشو کو ہم بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. کوئی نتیجہ نکلنے کا امکان میں محسوس کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. ہاں جی, ٹھیک, میں آگے چلتا ہوں. یہ فرمائیے کہ سی پیک کہاں ہے اس وقت؟ سی پیک جی بہت ایک اہم اکنامک پروجیکٹ ہے, اور اس کی 10 سال ہو گئے ہیں اس کو, اور اس کے ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہوں گے جب سی پیک سائن ہوا 2015 میں, اس وقت ایون اسلام آباد میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو اس وقت
پرائرٹی پہ جو پروجیکٹس بنائے گئے وہ انرجی پروجیکٹس تھے. پھر اس کے علاوہ جو پروجیکٹس بنائے گئے وہ تھے روڈ اور کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس تھے. تھرڈ امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ڈیولپ ہوا سی پیک میں وہ گوادر پورٹ کا پروجیکٹ تھا. یہ پروجیکٹس اب بن چکے ہیں اور اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اب سکھر سے ملتان کس طرح انسان آرام سے ٹریول کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں عام بندے کو نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا. گوادر پورٹ بن چکا ہے اور اب اس کے جو بنا تو وہ کافی عرصے سے ہے, وہ فنکشنل کیوں نہیں ہے؟ جی فنکشنل ہے لیکن اس کے اب کوئی آکسیلری پروجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل اس کا ایئرپورٹ بننا تھا, اس میں وہاں پر ایک الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے پروجیکٹ تھا. تو وہ چیزیں اب بن رہی ہیں تاکہ وہ ایک سیلف کنٹینڈ پورٹ ہو. جب انٹرنیشنل ٹریفک آئے تو وہاں پر ان کو کراچی ٹریول نہ کرنا پڑے. گوادر شوڈ بی سیلف کنٹینڈ, وہاں پر ساری فیسلٹیز موجود ہوں اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی اس کی ڈیولپ ہو. روڈ لنکس فرام گوادر ٹو دا ریسٹ آف پاکستان اینڈ ٹو سینٹرل ایشیا, وہ بھی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے تاکہ یہ ممالک سینٹرل ایشیا کے ممالک گوادر کے تھرو انٹرنیشنلی ٹریڈ کر سکیں. کیا سی پیک کے ذریعے ہم زراعت پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی جو اس وقت جو پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں جس کو ہم سیکنڈ فیز آف سی پیک کہتے ہیں, اس میں بالکل زراعت پہ فوکس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے بڑی ترقی کی ہے زراعت میں. انہوں نے ہائیبرڈ سیڈز بنائے ہیں, انہوں نے ہائیبرڈ رائس ڈیولپ کیا. تو پاکستان وہ ان کی ٹیکنالوجی لے کر یہاں پر پاکستان میں ہم ایگریکلچر پر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اسی کے علاوہ ہمارا ایک اس وقت سی پیک میں جو فوکس ہے وہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا, کہ وہاں سے انڈسٹری آئے پاکستان میں لگے. اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کیسے لگے گی انڈسٹری؟ دیکھیں جب ترقی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اور وہ ملک کی ذرائع آمدنی بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو انرجی کے جو کاسٹ ہے وہ بھی کمپیریٹیولی کم نظر آنی لگتی ہے جب آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ ایک ہائی لیول پر جا رہی ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنیز نے آ کر یہاں انویسٹ کیا ہے. صرف چائنیز نے نہیں کیا, چائنیز جب دنیا نے دیکھا کہ چائنا یہاں آ کے انویسٹ کر رہا ہے تو باقی ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے. اسی وجہ سے سی پیک کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, چائنیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر پاکستان میں آ کے انہوں نے انویسٹ کیا جب دنیا کے انویسٹرز پاکستان سے بھاگ چکے تھے, ٹیرورزم کا وقت تھا. تو چائنیز جب آئے تو ایک انویسٹر کانفیڈنس آیا, اب باقی دنیا سے بھی لوگ آئے ہیں, انہوں نے انویسٹ کیا ہے. کوریا سے انویسٹمنٹ آئی ہے, جاپان سے آئی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ سے لوگ آ کے, اور اب تو آپ جانتے ہیں جب سے یہ SIFC بنا ہے اب مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں تاکہ مڈل ایسٹ سے خاص طور پر جو ہمارے برادر ممالک ہیں GCC کے, سعودی عربیہ, UAE, قطر وغیرہ, وہ بھی آ کر یہاں پر انویسٹ کر سکیں. میں آپ سے یہ ایک ارریلیونٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, جس طرح کی آپ بات کہہ رہی ہیں کہ ڈیولپمنٹ, ترقی, خوشحالی, خود مختاری, یہ سب چیزیں ہم دن بدن ان میں آگے بڑھ رہے ہیں, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 2-4 سال میں ہمارا برین ڈرین جو ہے وہ رک جائے گا؟ دیکھیں اس پر تو ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسٹڈی کر کے ہی آپ کو ایگزیکٹ بتا سکیں گے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک ملک میں ترقی ہوتی ہے اور اس کی اکانومی پروگرس کرتی ہے تو وہاں پر برین ڈرین اریسٹ ہو جاتا ہے. اور آپ اگر چائنا کی اگزامپل لیں یا ریپبلک آف کوریا کی اگزامپل لیں تو انہوں نے اس پروسیس کو ریورس کیا ہے. ان کے بھی
ایک وقت تھا جب لوگ باہر جاتے ہوتے تھے، لیکن آپ بھی انہوں تو نے کوریا میں پاکستان کی ذمہ داریاں ادا کر کے آئیں. جی تو وہاں پہ بھی یہی ان کی بھی ترقی کا راز یہی ہے کہ جب انہوں نے ان کی انڈسٹری ڈیولپ کی، ان کی انڈسٹری ساری فوکس تھی ایکسٹرنل فارن ایکسپورٹس پر، اور جب وہ ایکسپورٹس بڑھی ان کی اور ان کی ترقی ہوئی تو جب لوگوں کی ذرائع آمدنی بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے ڈایاسپورا کو واپس بلایا اور انہوں نے کوریا کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا. یہی چائنیز ماڈل ہے اور باقی دنیا بھی اسی طرح کر رہی ہے. یہ ممکن نہیں کہ میں پاکستان کے فارن آفس کی اسپوکس پرسن سے بات کر رہا ہوں اور کشمیر پہ بات نہ کروں، 370 پہ بات نہ کروں، سپریم کورٹ کے آئے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کے آئے ہوئے فیصلے پہ بات نہ کروں. ارشاد فرمائیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان فارن آفس کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد ہے اور ہماری عوام کی آواز ہے جو ہماری کشمیر پہ پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی انڈین کانسٹیٹیوشن کی، پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی ویلیڈیٹی ان کشمیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اگر وہ کسی اپنے کانسٹیٹیوشن کے کسی شق کو ہٹا دیتے ہیں یا لا دیتے ہیں، فار اس اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. جو 2019 میں انہوں نے میجرز لیے وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی خلاف ورزی ہیں. ان کو ریورس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو دبا دیا، کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا. تو ابھی پاکستان کی یہی پوزیشن ہے. انٹرنیشنلی ہم ہر لیول پر یہ ریز کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ اس پر پاکستان کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لاء ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ کیا، کشمیریوں کے ساتھ ہے. جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جو آواز ہے وہ دنیا میں پہنچائی ہے، اور انڈیا نے جو بھی اس کا نیریٹو ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک آج کشمیر کو انڈیا کا اٹوٹ انگ نہیں سمجھتا. میرا آپ سے ضمنی سوال اور پھر آخری سوال. ہاں جی. یہ ٹریک 2 کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ٹریک 2 جو بالکل ہے، ٹریک 2 یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ٹریک 1. ٹریک 1 ہوتا ہے حکومتوں کے آپس کے تعلقات، آفیشیل بات چیت، ڈپلومیٹس آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ، لیکن جو حکومتیں آپس میں بات چیت کرتی. ٹریک 2 وہ ہوتا ہے جو سول سوسائٹی آپس میں انگیج کرتی ہے، جس میں consent of the governments، کبھی کانسنٹ آف دا گورنمنٹ، کبھی نان کانسنٹ آف دا گورنمنٹ. لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے جو تھنک ٹینکس، آپ کے اسکالرز، آپ کی سول سوسائٹی آپس میں انگیج کرتی ہے اور وہ ایک ماحول بناتی ہے بات چیت کا. یہ زیادہ تر ٹریک 2 اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے یا پاکستان کے علم میں ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی ٹریک 2 چل رہا ہے؟ دیکھیں، ٹریک 2 از جیسے میں نے کہا یہ ہوتا ہے سول سوسائٹی کی آپس میں بات چیت. تو بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پر سول سوسائٹی موجود ہوتی ہیں، اسکالرز ہیں، فارمر ڈپلومیٹس ہیں، یا کوئی شاعر ہیں یا آرٹسٹ ہیں، وہ آپ بیٹھتے ہیں تو بات چیت تو ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے فورمز ہیں جہاں پر ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لاسٹ کویسچن. ہاں جی. وہ جو پاکستان راستہ دینا چاہتا تھا یا افغانستان کو تجارت کے لیے انڈیا کے ساتھ، وہ بند ہو گیا کیا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کا تو پروجیکٹ ابھی اس وقت کوئی زیر غور نہیں ہے. پاکستان نے تو اس طرح کا کوئی آفر نہیں کیا.
ہم یہ سمجھتے افغان ہیں تو یہی چاہتے تھے کہ ہم ان کو راستہ دے دیں انڈیا کے ساتھ تجارت. ہاں جی، اور یہ پاکستان کا یہی ہے کہ جب ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات سازگار ہو جائیں گے تو یہ جو پروپوزل ہے افغانستان کی طرف سے اس کو بالکل ہم غور کریں گے. بہت شکریہ ممتاز بلوچ صاحبہ، آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.